اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو میں اب بیان کر رہی ہوں یہ خصائص عظمیٰ ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریفیں ہیں، جو ان کی نبوت کے بارے میں، ان کے تمام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان کی تعریفیں کیا کیا تھیں۔ سب سے پہلا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام کا نور تمام مخلوقات سے پیدائش و پیغمبری میں پہلے ہے۔ حضور علیہ السلام پر ایمان لانے کا عہد و پیام اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے لیا۔ حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے اقرار میں بلا کہا۔ حضور علیہ السلام کے لیے حضرت آدم علیہ السلام اور تمام مخلوقات پیدا کی گئی۔ حضور علیہ السلام ہی کا اسم مبارک ملائکہ درود شریف کے ساتھ ہر وقت یاد کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام ہی کا اسم شریف عرش مجید پر اور آسمان نور جنت میں لکھا ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام ہی کا اسم شریف اذان و نماز کے آخر اتحاد میں یاد کرنے کا حکم ہے۔ حضور علیہ السلام ہی کی خوشخبری کتاب سابقہ میں انبیاء سابقین عادل الاعظم کی زبانی دی گئی۔ حضور علیہ السلام ہی کی پیدائش دنیا کے وقت شیاطین آسمانوں سے رد کیے گئے۔ حضور علیہ السلام کا شکل صدر 3 بار ہوا۔ حضور علیہ السلام ہی کی پشت مبارک پر مہر نبوت تھی اور انبیاء کے دائیں ہاتھ میں ہے۔ حضور علیہ السلام ہی کے بہت اسم شریفہ لطیفہ اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک کے ساتھ مشترک ہیں۔ حضور علیہ السلام ہی کا اسم مبارک احمد اور محمد ہے، پہلے کسی کا نام نہیں ہوا۔ حضور علیہ السلام ہی پر ملائکہ مقربین سلام کیا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام ہی تمام نبی آدم سے عقل، معاش و معاد میں زائد تھے۔ حضور علیہ السلام ہی تمام نبی آدم سے حقیقی حسن میں زائد تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن گویا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی حسن کا ایک حصہ تھا۔ حضور علیہ السلام ہی کو 3 بار آغاز نزول وحی میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دبوچا۔ حضور علیہ السلام ہی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں دیکھا۔ حضور علیہ السلام ہی کے باوجود کی برکت سے کہانیت اور شیاطین کا چوری سے آسمانوں میں جانا بند کیا گیا۔ حضور علیہ السلام ہی سے وعدہ عصمت و حفاظت رد ایزا کفار سے اللہ تعالیٰ نے کیا۔ حضور علیہ السلام ہی معراج جسمانی سے تا مقام قاب قوسین مشرف ہوئے۔ حضور علیہ السلام ہی نے پیغمبروں کی امامت کرائی، بلکہ شب معراج میں فرشتوں کی بھی۔ حضور علیہ السلام ہی کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی آنکھوں سے جنت اور دوزخ دکھلائی۔ حضور علیہ السلام ہی نے اللہ تعالیٰ کا دیدار جسمانی آنکھوں سے کیا۔ حضور علیہ السلام ہی کے لشکر ظفر پیکر میں فرشتوں کا بڑا گروہ داخل ہو کر
مدد و معاون ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی وہ امتی ہیں جن کو پیغمبری اور کتاب حضور صلوات والسلام ہی کی کتاب کو تحریر سے محفوظ رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی کتاب کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے امور کا جامعہ بنایا، اس کے ہوتے اور کسی آسمانی کتاب کی حاجت نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی کتاب کے حفظ کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو دی اور حفظ آسان کر دیا کہ بچے بھی اتنی بڑی کتاب کو حفظ کر لیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی کتاب ٹکڑے ٹکڑے تبدری حسب مساحی واقعہ نازل ہوئی، 7 قراتوں پر عرب کی ہر بولی کے موافق حضور صلوات والسلام ہی کو عرش کا خزانہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ حضور صلوات والسلام ہی کو اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی سورہ بقرہ کی پچھلی آیتیں عطا فرمائی۔ حضور صلوات والسلام ہی کو اللہ تعالیٰ نے دائمی معجزہ یعنی قرآن پاک عطا فرمایا۔ حضور صلوات والسلام ہی کو اللہ تعالیٰ نے کثرت معجزات عطا کیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کو اللہ تعالیٰ نے جميع معجزات حضرت انبیاء سابقین کے عطا کیے، کوئی بائنا کوئی بمثلہ بلکہ علاوہ ان کے اور معجزات خاصہ بھی مثل شکل قمر، پتھر کو سلام کرنا، زیتون کا آن حضرت سے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں رونا، انگلیوں میں سے دودھ اور پانی کا نکلنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کسی پیغمبر کا ہونا ممکن نہیں، لہٰذا آپ جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ مردود اور کافر ہے۔ آپ ہی کی شریعت قیامت تک باقی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی تمام جن و انس کے پیغمبر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا وجود تمام جہاں کے واسطے رحمت ہے، یہاں تک کہ کفار کے لیے بھی اس جہت سے کہ وہ دنیاوی عذاب ان سے اٹھا لیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز مبارک کی اللہ تعالیٰ نے جدا جدا تعریف کی ہے، کہیں زبان کی، کہیں دل کی، کہیں چہرے کی، کہیں آنکھوں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے دونوں مرتبے حبیب اور خلیل کے عطا ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں بزرگاں کلام الہی اور دیدار الہی کی نصیب ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت اور حقیقت کا مجموعہ عطا ہوا۔ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام حقیقت کی تعلیم پانے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا رعب اور بدیع آپ کے عہدہ پر اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا تھا۔ جہاں کچھ صحابہ چلے جاتے تھے وہیں ایک زلزلہ اور تہلکہ کفار میں پڑ جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت اسرافیل علیہ السلام آئے۔ حضور علیہ السلام ہی کو اللہ تعالیٰ نے وصف علم بہیت مجموعی انبیاء سابقین پر فضیلت بخشی۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے سامنے امت کا اعمال نامہ پیر اور جمعرات کو پیش کیا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا ہمزاد مسلمان ہو گیا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا ہمزاد مسلمان ہو گیا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی ازواج مطہرات تمام عورتوں سے افضل ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے صحابہ کرام سوائے پیغمبروں کے سب علماء سے بہتر ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا شہر مدینہ منورہ تمام روئے زمین سے شہروں سے بہتر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا حال قبر میں بعد سوال ربوبیت اللہ کی میت سے پوچھا جائے گا۔ اللہ کے میت سے پوچھا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ملک الموت نے وقت وفات اذن چاہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی ازواج مطہرات امت پر حرام ہو گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا روضہ عرش اور کعبہ کی طرح افضل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا 70 کشی نے عموماً نہیں دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا براز زمین نگل جاتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی امت کے واسطے غنیمتیں حلال ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی امت کے واسطے تمام روئے زمین مسجد ہو گئی، یعنی جس جگہ چاہیں نماز پڑھ لیں۔ اے خلاف گلی امتوں کے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے واسطے بجائے پانی کے خاک پاک کرنے والی تیمم میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے مقرر ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی امت کے لیے 5 نمازیں فرض ہوئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی امت کے لیے اذان اور تکبیر شروع ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی امت کے واسطے السلام علیکم تحت و تحفہ شروع ہوا۔ تو ماشاءاللہ ہمارے نبی کی کیا شان، ہمارے نبی کی ایسی شان کہ اللہ پاک نے ہر بات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رکھی، ہر بات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو برقرار رکھا اور تمام نبیوں سے افضل بنایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو انشاءاللہ میں آگے کی ویڈیو بہت لے کر آؤں گی۔ اللہ حافظ۔